الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال. وعن عائشة أم المؤمنين زوجة النبي صلى الله عليه وسلم قالت أول ما بدي به من الوحي الرؤيا الصالحة فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح. ثم حبب إليه الخلاء وكان يخلو بغار حراء فيتحنث فيه وهو التعبد الليالي ذواتي العدد ثم ينزع إلى أهله ويتزود لذلك إلى آخر الحديث. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الخلق عيال الله فأحب الخلق إلى الله من أحسن إلى عياله أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، میرے غیور نوجوان ساتھیوں، میں نے امی جان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے واسطے سے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے شروع کی حالت یا ابتدائی وحی اور وحی سے کچھ پہلے کی حالت کا جو انہوں نے نقشہ کھینچا ہے اور بیان کیا ہے، اس روایت میں نے ان سے وہی روایت کی. امی جان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا مقام کیا ہے، آپ حضرات اس سے کچھ نہ کچھ ضرور واقف ہوں گے. یہاں چونکہ بیٹھتے ہیں جمعہ میں، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں سے زیادہ افضل ہیں یا امی جان حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا؟ اس میں علماء کرام کا زبردست اختلاف ہے. کچھ حضرات حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی افضلیت کے قائل ہیں اور کچھ حضرات امی جان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی افضلیت کے قائل ہیں. بہرحال ان کی جو روایات ہیں اور ان کی جو سمجھ ہے اور ان کی جو کھوج کرید ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے، بڑی باریکی کے ساتھ تمام چیزوں کو پکڑتی اور دیکھتی ہیں اور امت تک پہنچاتی تھی. تو یہ روایت کرتی ہیں کہ اول ما بدی بہ من الوحی الرؤیا الصالحہ، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی کی ابتدا ہوئی اور آغاز ہوا، وحی آنے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سچے خواب آیا کرتے تھے. الرؤیا الصالحہ، سچے خواب آتے تھے، جھوٹے خواب نہیں آتے تھے. یا ہمارے اور آپ کی طرح سے دن میں اور دل میں پکا کر کے سونے کے بعد جو خیالات آتے ہیں وہ خواب نہیں آتے تھے، جسے ہم دن میں دل میں پکاتے ہیں اور رات میں وہی دیکھتے ہیں
اور صبح اٹھ کر کے کسی مولانا کو پریشان کرتے ہیں کہ اس کی تعبیر بتا دیجیے۔ اس کی تعبیر یہی ہے کہ آپ جہاں پڑے تھے وہیں پڑے ہوئے ہیں، جس بستر پہ سوئے تھے وہیں سوئے ہوئے ہیں، اور فجر بھی نصیب نہیں ہوئی ہے، پہلے فجر اٹھنے کی کوشش کریں، اس کے بعد پھر یہ خواب دیکھیں کہ ہم بہت ترقی کر رہے ہیں۔ اب اس میں ایسے ایسے قصے ہیں کہ اگر سنایا جائے تو ظاہر ہمارا ٹائم نکل جائے گا اور بڑا مسئلہ کھڑا ہو جائے گا۔ ٹائم یوں ہی زیادہ ہو جاتا ہے، بڑا شارٹ رہتا ہے، اس میں بچانا پڑتا ہے، بہت سی باتیں بھی چھوٹ جاتی ہیں۔ تو ایک بات بس عرض کر دوں کہ یہ خواب دیکھنے کی جو عادت ہمارے نوجوانوں میں پڑ گئی ہے، یہ بہت بری لت ہے۔ یہ بیچارے سیریل دیکھتے ہیں، ڈرامے دیکھتے ہیں، مووی دیکھتے ہیں، چاہے ہمارے بھائی ہوں چاہے ہماری بہنیں ہوں، پھر اسی میں اپنے کو یہ ضم کر لیتے ہیں، اسی میں ڈھل جاتے ہیں، اسی خیال میں رہتے ہیں۔ اب رات میں کوئی 5 کافر کو مارتا ہے سو کر کے اور کوئی 10 کو مارتا ہے، اور صبح حضرت اٹھے ہیں تو پتہ چلا کہ بیڈ پہ پیشاب کر کے اٹھے ہوئے ہیں مجاہد صاحب۔ ایک فقیر صاحب تھے، مڑی ہلائے مستی سے جا رہے تھے، ہمارے جیسا کوئی دیکھ لیا، ایک دم پتو فقیر، چائے پینے کے پیسے نہیں ٹھیک سے۔ خواب جو آپ لوگ دیکھ رہے ہیں وہ دکھا رہا ہوں، سنبھل کے سنیے گا۔ تو اس نے پوچھا ارے خیریت تو ہے، کہاں جا رہے ہو؟ تو فقیروں نے کہا کہ بادشاہ کی لڑکی سے شادی کرنے جا رہے ہیں۔ اس نے پوچھا کچھ کام وام ہوا، کچھ تیاری ہے؟ کہنے لگے آدھا کام ہو گیا آدھا باقی ہے۔ اس نے پوچھا آدھا کیا ہو گیا اور آدھا کیا باقی ہے؟ کہنے لگے ہم راضی ہیں، وہ لوگ راضی نہیں ہیں۔ یہی حال ہمارے خواب کا ہے، ہم بھی ایسے ہی نامعلوم خیالات میں کون کون سے پیلس اور محل میں جاتے رہتے ہیں اور بلٹ سے چلتے رہتے ہیں، اور پتہ چلا کہ سائیکل سے چلنے کے بھی پیسے نہیں رہ گئے۔ یہ اچھی بات نہیں ہے جو ہمارے نوجوان دیکھتے ہیں۔ بار بار کہہ رہا ہوں کہ بھائی حقیقی خواب دیکھیں۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم الرؤیا الصالحہ، سچے خواب دیکھتے، فَكَانَ لَا يَرَاهَا رُؤْيًا إِلَّا جَاءَتْ مِثْلَ فَلَقِ الصُّبْحِ۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جو خواب رات میں دیکھتے، امی جان حضرت عائشہ الطاہرہ المطہرہ حبیبۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتی کہ جو خواب بھی آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے، وہ صبح میں مثل اجالے کی طرح سے ایک دم جیسے پو پھٹتی ہے صبح میں، ہر شخص دیکھتا ہے کہ اجالا ہو رہا ہے، روشنی ہو رہی ہے، ایسے خواب کھل کر کے سامنے آ جایا کرتے تھے، یعنی آپ جو دیکھتے وہی ہو جایا کرتا۔ یہ سلسلہ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کا 6 مہینے تک چلتا رہا، اور اس کے بعد پھر آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کو خلوت محبوب کر دی گئی، یعنی تنہائی۔ ایک وقت ایک مرحلہ ایسا آتا ہے عبادات وغیرہ میں لگنے کے بعد، کوئی وقت ایسا آتا ہے، کوئی مرحلہ ایسا آتا ہے، ایک ٹائم ایسا آتا ہے کہ آدمی کو خلوت پسندی، خلوت گزرنی یہ آدمی اختیار کرنے لگتا ہے، تنہائی میں جانے لگتا ہے، لوگوں سے چاہتا ہے کہ تھوڑا کٹ کر کے کوئی وقت گزاریں جہاں پہ ہم ہوں ہمارا رب ہو، تیسرا کوئی نہ ہو، جہاں پہ ہم ہوں ہمارا اللہ ہو، تیسرا کوئی نہ ہو، جہاں پہ ہم ہوں رب کی یاد ہو، اس کا ذکر ہو، تیسرا کوئی نہ ہو۔ اب تو آجا، اب تو خلوت ہو گئی، ایک تجھ سے کیا محبت ہو گئی، ساری دنیا ہی سے نفرت ہو گئی، یہ اس کی حالت کبھی کبھی ہو جایا کرتی ہے۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم حبب الیہ الخلا، خلوت آپ کو پسند کر دی گئی، اور آپ کے دل میں یہ خلوت گزینی کا چسکا لگا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا پہ جاتے، اور وہاں پہ کبھی 30 دن اور کبھی 40 دن قیام فرماتے۔ اسی سے لوگوں نے چلہ کی اصلیت نکال لی ہے، کبھی آپ 1 مہینہ رہتے، کبھی 1 چلے پورے رہتے، وہاں پہ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کیا کرتے، رب کی یاد کیا کرتے، رب کو پکارا کرتے، رب کو بلایا کرتے، اور اس خلوت میں رہتے۔ اور غار حرا کو چننے کی وجہ یہ ہے کہ آپ جا کر کے دیکھیں گے تو مکہ کے تمام پہاڑوں میں، جسے جبل نور بھی کہا جاتا ہے، اسے ایک امتیازی شان حاصل ہے
اوپر کا حصہ بالکل ایک گنبد نما عجیب سا دکھتا ہے، اور وہاں پہ وہ غار اب بھی موجود ہے، آج بھی موجود ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اس غار میں تشریف لے جاتے اور وہاں تنہائی میں عبادت کرتے، وہاں اعتکاف فرماتے، کبھی 1 مہینے کا اور کبھی 40 دن کا۔ اور اس غار میں جانے کی وجہ یہ تھی کہ یہ حرم شریف سے 2-3 میل کے فاصلے پر ہے۔ اس زمانے میں کوئی آبادی نہیں ہوا کرتی تھی۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم غار کے اس جھروکے سے سیدھے کعبہ کا دیدار کیا کرتے، تو وہاں سے کعبہ بھی دکھتا اور آپ کی عبادت بھی جاری رہتی، وہاں سے کعبہ کا دیدار بھی ہوتا، آپ کی عبادت بھی چلتی رہتی۔ اس لیے اس غار کا انتخاب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہوا تھا۔ وہاں جا کر کے آپ تنہائی میں عبادت کرتے، اور تنہائی میں بہت سی راتیں اور بہت سے دن آپ عبادت میں گزار دیتے۔ اور عبادت کس طرز پہ ہوتی تھی اس کی کوئی وضاحت کہیں قاعدے سے نہیں ملتی ہے۔ بہت سے حضرات نے اور مفسرین نے لکھا ہے اور بہت سے محدثین نے لکھا ہے کہ عبادت حضرت ابراہیم کے طرز پہ ہوتی تھی اور ان کے طور طریقے کے مطابق ہوتی تھی۔ بہرحال جو بھی طریقہ رہا ہو، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم وہاں بیٹھ کر کے کبھی 1 مہینہ اور کبھی 1 چلہ عبادت میں گزارتے تھے۔ یہ مرحلہ جب آئے تو تھوڑا سا کسی گوشے میں جانا چاہیے اور اپنے رب کو وہاں پہ پکارنا چاہیے۔ جہاں ہم ہو ہمارا رب ہو، جہاں ہم ہو اس کی یاد ہو، جہاں ہم ہو دل اس کی یاد میں مچلے، جہاں ہم ہو جسم اس کی یاد سے لرزے، جہاں ہم ہو اور آنکھیں اس کی یاد میں آنسو بہائیں، جہاں ہم اور اس کے خوف سے آنکھیں ڈبڈبا اٹھیں۔ یہ کبھی نہ کبھی انسان کو اختیار کرنا چاہیے۔ بغیر اس کے انسان کامل بننا تقریباً ناممکن سا لگتا ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ جا کر کے عبادت کرتے، التعبد اللیالی ذوات العدد، مختلف راتوں میں جا کر کے وہاں عبادت کرتے، پھر لوٹتے اپنی اہلیہ کے پاس حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، اسلام کی خاتون اول اور دنیا کی خاتون اول حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم واپس آتے، یتزود لذالک، پھر اس کے لیے توشہ لیتے اور توشہ اختیار کرتے، پھر واپس چلے جاتے۔ کبھی یہ جا کر کے خود وہاں توشہ پہنچا دیتی جہاں چڑھتے ہوئے اچھے اچھے نوجوانوں کے پیر ڈگمگاتے ہیں اور کانپتے ہیں اور اچھے اچھے لوگ گھبراتے ہیں۔ وہاں امی جان حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا اس پیرانہ سالی میں اور اس بڑھاپے کے قریب پہنچنے کے باوجود اس غار پہ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کا توشہ لے جا کر کے پہنچایا کرتی۔ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم وہ توشہ رکھتے اور وہی استعمال فرماتے۔ اس سے معلوم ہوا زیادہ سفر لینا، اس سے معلوم ہوا توشہ اختیار کرنا، اس سے معلوم ہوا کہ توشہ لے لینا یہ توکل کے منافی نہیں ہے۔ جو لوگ توکل کی جاب لگاتے ہیں اور اس کے بعد پھر کسی کے دوسرے دسترخوان پہ بیٹھ کر کے کسی دوسرے کے پلیٹ میں ہاتھ ڈالتے ہیں، یہ سنت کے بھی خلاف ہے، یہ شریعت کے بھی خلاف ہے، یہ توکل کے معنی کے بھی خلاف ہے۔ یہ توکل وہ نہیں جو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلایا۔ توکل وہ ہے پوری تیاری کی جائے، حقیقی توکل وہ ہے پوری محنت کی جائے، حقیقی توکل وہ ہے پوری جانفشانی کی جائے، حقیقی توکل وہ ہے پورے اسباب جتنے جائز ہیں اسے اختیار کیا جائے، پھر رب پہ بھروسہ کیا جائے۔ یہ بھرپور توکل ہے اور اعلیٰ درجے کا توکل ہے، ہائی کوالٹی کا توکل ہے۔ اور سب سے لو کوالٹی کا، سب سے مریل توکل یہ ہے کہ کوئی ذریعہ نہیں، کوئی کھوج نہیں، کوئی کرید نہیں، کوئی محنت نہیں، کوئی جانفشانی نہیں، اور اس کے بعد کہا جائے اللہ رب العزت پہ بھروسہ۔ اب نہیں بھروسہ کرو گے تب کب کرو گے؟ پہلے بھروسہ کیجئے سارے اسباب اختیار کرنے کے بعد اور سارے ذرائع لانے کے بعد، اس کے بعد یہ سمجھا جائے میرا رب جو چاہے گا وہ کرے گا۔ یہ حقیقت میں توکل ہے اور ہائپر توکل ہے اور سب سے ہائی کوالٹی کا توکل ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے توشہ لے لیتے، مہینہ بھر رہتے، 40 دن رہتے۔ اتنے میں ایک روز اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، جبرائیل امین آتے ہیں آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اس کے بعد آپ کو گلے سے لگاتے ہیں اور آپ کو دبوچتے ہیں۔ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حتی بلغ منی الجہد یا حتی بلغ منی الجہد یا الجہد۔ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے جو دبایا گیا، جبرائیل امین نے جو سینے سے لگایا اور مجھے بھیجا، میں مشقت کی انتہا کو پہنچ گیا یا مشقت مجھ سے انتہا تک پہنچ گئی، یعنی بہت سخت تکلیف ہوئی۔ ایسا محسوس ہوا کہ اب جان ہی نکل جائے گی، کیونکہ وحی آ رہی تھی، اللہ سے مخصوص تعلق قائم ہو رہا تھا، بار نبوت
آپ پہ ڈالا جا رہا تھا، کوئی معمولی کام آپ کو نہیں دیا جا رہا تھا، چھوٹی سی ذمہ داری ملتی ہے، انسان پہ کیا گزرتی ہے وہ جانتا ہے، ایک گھر کی ذمہ داری ہوتی ہے، انسان پہ کیا گزرتی ہے وہ جانتا ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو آنے والی پوری نسلوں کے لیے نہیں، قیامت کی صبح تک کے لیے نہیں، اس کے بعد قیامت کے بعد بھی آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ نبوت دی جا رہی تھی۔ اس لیے آقا فرما رہے ہیں حتی بلغ منی الجوع، یہاں تک کہ میں مشقت کی انتہا کو پہنچ گیا، انہوں نے چھوڑا اور فرمایا اقرا، پڑھیے اپنے رب کے نام سے، اقرا پڑھیے۔ میں نے فرمایا ما انا بقارئ، میں اس وقت پڑھ نہیں سکتا، مشقت زیادہ ہے، دباؤ زیادہ ہے، اس وقت پڑھا نہیں جا رہا ہے، یا مطلب یہ ہے میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ اگر وہ کوئی چیز دیکھا کر کے پڑھوانا چاہتے تھے تب مطلب یہ ہے میں پڑھا ہوا نہیں ہوں جو اس وقت دیکھ کر کے میں پڑھ لوں، اور یوں ہی پڑھوانا چاہ رہے تھے تب مطلب یہ ہے میں اس وقت پڑھ نہیں سکتا، دباؤ زیادہ ہے، مشقت زیادہ ہے۔ ورنہ عام انسان کو بھی اگر زبانی رٹایا اور پڑھایا جائے تو کچھ نہ کچھ پڑھ لیتا ہے، پھر میرا نبی کیوں نہ پڑھ پاتا؟ یہاں مشقت زیادہ تھی۔ اس وقت اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابھی میں پڑھ نہیں سکتا، ابھی یہ نبوت کا بار بہت گرا ہے، وہ دباؤ ڈالے ہوئے ہے۔ پھر انہوں نے سینے سے لگایا، پھر مجھے بھیجا، پھر مشقت کی انتہا کو پہنچا، پھر انہوں نے فرمایا اقرا پڑھیے۔ میں نے فرمایا ما انا بقارئ، تیسری بار انہوں نے ایسے ہی کیا، پھر میں نے فرمایا ما انا بقارئ۔ اس کے بعد مجھے جو چھوڑا اور فرمایا اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم۔ یہ پہلی وحی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی اور دی گئی۔ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم اس بار نبوت کی وجہ سے مکہ کی حالت کو دیکھ کر کے، دنیا کی حالت کو دیکھ کر کے، دنیا کی حالت زار کو دیکھ کر کے جو بار نبوت آپ کے کندھے پہ ڈالا گیا، اس سے سمجھ میں آیا کہ یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے، آپ پر جوڑی تاری ہو گئی، آپ کو لرزہ آ گیا، آپ کو بخار آ گیا۔ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے نکلے اور آئے، فرمایا زملونی زملونی لقد خشیت علی نفسی، مجھے کچھ اڑایا جائے، مجھے چادر اور کمبل ڈالا جائے، لقد خشیت علی نفسی، مجھے اپنی جان کا خوف ہے۔ اور جان کا خوف کس معنی کر ہے؟ اسی معنی کر ہے کہیں یہ بار نبوت میں اٹھا نہ پاؤں۔ عیسیٰ آئے تو ایک وقت کے لیے آئے اور کچھ لوگوں کے لیے آئے، موسیٰ آئے تو ایک وقت کے لیے آئے اور کچھ لوگوں کے لیے آئے۔ انہیں یہ پتا تھا کہ اس کے بعد دوسرا نبی آئے گا، انہیں یہ پتا تھا قوم کی حالت بگڑے گی تو تیسرا نبی لایا جائے گا، انہیں یہ معلوم تھا قوم مختصر ہے اور ہمارا کام بھی مختصر ہے، اس کے بعد دوسرا نبی آنا ہے، اس کے بعد تیسرا نبی آنا ہے۔ لیکن یہ نبی آیا تو آنے کے لیے آیا، یہ نبی تشریف لایا تو تشریف لانے ہی کے لیے آیا، یہ نبی جانے کے لیے نہیں آیا ہے۔ اس نبی کی نبوت عام بھی ہے، اس نبی کی نبوت تام بھی ہے، اس نبی کی نبوت کامل بھی ہے، اس نبی کی نبوت قیامت تک کے لیے نہیں، اس کے بعد والے لوگوں تک کے لیے ہے۔ اس لیے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لقد خشیت علی نفسی، مجھے اپنی جان کا خوف ہے، خطرہ محسوس ہو رہا ہے۔ اس وقت کوئی تسلی دینے والا نہیں، اس وقت کوئی ڈھارس بندھانے والا نہیں، اس وقت کوئی سپورٹ کرنے والا نہیں، کوئی اگر ہے تو امی جان حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ وہ فرماتی ہیں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، اور دوسری روایت میں ہے کلا واللہ لا یحزنک اللہ ابدا۔ یہ اصل جملے یہی سنانے ہیں آپ کو۔ انہوں نے فرمایا اللہ کی قسم ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا، اللہ آپ کو کبھی بھی رسوا نہیں کرے گا، اور دوسری روایت میں یہ ہے اللہ آپ کو کبھی بھی رنجیدہ نہیں چھوڑے گا، بے یار و مددگار اللہ آپ کو کبھی بھی نہیں چھوڑ سکتا ہے۔ اتنی بڑی بات کون کہہ رہی ہیں؟ امی جان حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ کس سے کہہ رہی ہیں؟ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم سے، جو اولو العزم پیغمبروں سے نہیں تمام پیغمبروں کے سردار ہیں، جو دنیا کو آئے ہیں ڈھارس بندھانے کے لیے، جو دنیا کو آئے ہیں تسلی دینے کے لیے، جو دنیا کو آئے ہیں راہ دکھانے کے لیے، جو دنیا کو آئے ہیں سکون اطمینان دکھانے اور بتانے کے لیے۔ جب نبی سے کوئی پریشان ہو تو نبی اسے راستہ دیتا اور بتاتا ہے، اور نبی خود گھبراہٹ کا شکار ہو یا لرزہ بر اندام ہو جائے تو پھر اسے کون تسلی دے اور کون
لمبا ہاتھ دے، ایسے وقت میں کوئی نہیں ہے جو سنبھالا دے سکے۔ کھڑی ہوئی تو کون؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یقیناً وہ کھڑی نہیں ہوئی، اللہ رب العزت نے اس موقع پہ انہیں کھڑا کیا تھا۔ انہوں نے یہ جملے نہیں کہے، حقیقت میں اللہ نے ان سے یہ جملے کہلوائے، انہوں نے یہ جملے اپنی طرف سے نہیں کہے، بلکہ یہ جملے ملہم من اللہ ہیں، اللہ کی طرف سے انہیں القاء کیا گیا، ان کے دل میں یہ جملے ڈالے گئے اور انہیں یہ جملے بتائے گئے کہ میرے نبی محترم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ تسلی کے کلمات آپ کہیں۔ اور اس سے پہلے جمعہ میں ہم نے آپ سے کہا تھا، اہلیہ جب نیک ہوتی ہیں، اہلیہ جب واقعی مومنہ ہوتی ہیں، اہلیہ کو جب دین کے بارے میں علم ہوتا ہے، اہلیہ جب دیندار ہوتی ہیں، اہلیہ جب نمازی ہوتی ہیں، اہلیہ جب روزے کی پکی ہوتی ہیں، اہلیہ کے اندر بھی دین کوڑ کے برچا اور بسا ہوتا ہے، تو پھر آپ کے پریشانی کے وقت میں ان کا رکھا ہوا پشت پر ہاتھ یہ کئی مشائخ کے تلقینی جملے پہ بھاری ہوا کرتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ وہ آپ کو سمجھیں، شرط یہ ہے کہ وہ دین کو سمجھیں، شرط یہ ہے کہ وہ ایمان کو سمجھیں، شرط یہ ہے کہ وہ امرات صالحہ ہو، شرط وہ یہ ہے کہ نیک عورت ہو۔ اگر نیک عورت ہے تو پوری فیملی کو آپ کو جوڑ سکتی ہے اور آپ کو بھی بچا سکتی ہے اور آپ کی فیملی کو بھی سیٹل کر سکتی ہے۔ اور اگر صرف آپ نے پیسے دیکھے ہیں، آپ نے حسن دیکھے ہیں، آپ نے دولت دیکھی ہے، آپ نے بنگلے دیکھے ہیں، آپ نے کاریں دیکھی ہیں، آپ نے بلٹ پہ نظر رکھی ہے، آپ نے پلسر پہ نظر رکھی ہوئی ہے، جیسا کہ ہم اور آپ کر رہے ہیں، تو تباہی اور بربادی مقدر ہو کر کے رہے گی، دنیا کی کوئی طاقت بچا نہیں سکتی۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اذا جاءکم من ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ الا تفعلوہ تکن فتنۃ فی الارض وفساد کبیر۔ جب تمہارے پاس کوئی ایسا رشتہ لے کر کے آئے، کوئی ایسا رشتہ آئے جس کے اخلاق سے، جس کی دینداری سے، جس کے کیریکٹر سے، جس کی دیانت سے، جس کی امانت سے تم مطمئن ہو، تو پھر اس سے شادی کر دو، اور اگر نہیں کرتے ہو زمین میں زبردست فتنہ اور فساد برپا ہوگا۔ کیا یہ فتنہ اور فساد نہیں ہے ہماری مائیں اور بہنیں جلائی جا رہی ہیں؟ کیا یہ فتنہ اور فساد نہیں ہے باتوں باتوں پہ طلاق ہو رہی ہے؟ کیا یہ فتنہ اور فساد نہیں ہے اور ہر گھر جہنم بنا ہوا ہے؟ کیا یہ فتنہ اور فساد نہیں ہے جو سلوٹا اور بیلنا ہوتا ہے روٹی بیلنے اور پکانے کے لیے اسی سے مار ہو رہی ہے، اور ساس صاحبہ کے اور چچا صاحب کا سر پھوٹا ہے اور باہر پٹی بنوا کر کے صبح بیٹھے ہوئے ہیں، کہہ رہے تھے حور پری لائے ہیں اور کہہ رہے تھے ایسی بیوی لائے ہیں، پورے علاقے میں چرچا ہے، اور ایسا مارا ہے کہ پورے علاقے میں اب چرچا ہے کہ چچا کا ٹکلا پھوٹ گیا ہے۔ یہ کس وجہ سے ہوا؟ اسی لیے کہ ہم نے دین کو ترجیح نہیں دی، ہم نے اخلاق کو ترجیح نہیں دی، ہم نے ایمانیات کو ترجیح نہیں دی، ہم نے کیریکٹر کو ترجیح نہیں دی۔ کیریکٹر لیس قوموں کے ساتھ ہم نے رابطہ کیا اور رابطہ بنایا، اس نے بھی آ کر کے ہمارا کیریکٹر اور کیریئر نہیں پورا تباہ برباد کر کے ہمیں اور ہمارے خاندان کو رکھ دیا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، تو امی جان حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تسلی دی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور فرمایا کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، اللہ کی قسم اللہ کبھی آپ کو رسوا نہیں کرے گا، اللہ آپ کو کبھی غمگین نہیں کرے گا، اللہ آپ کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑے گا۔ اتنی بڑی بات فرما رہی ہیں کس سے؟ وقت کے نبی سے۔ اتنی بات بڑی فرما رہی ہیں کس سے؟ امام الانبیاء سے۔ تسلی دے رہی ہیں کون؟ امی جان۔ کس کو؟ کسی الو پلو کو نہیں، امام الانبیاء سردار جو دہا سرور کونین محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور تسلی دیتے ہوئے جو انہوں نے جملے کہے قسم کھا کر کے تسلی دی، اور اس کے بعد جو انہوں نے جملے کہے اس کی تشریح کا موقع نہیں، لیکن پانچوں جملے سنتے چلیے، پھر یاد رہا تو کہیں گے اس کی تشریح انشاءاللہ تعالی اگلے ہفتے۔ انہوں نے فرمایا انک لتصل الرحم وتحمل القلب وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الحق وتقري الضيف۔ اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کبھی آپ کو رسوا نہیں کر سکتا ہے، کبھی بھی یار و مددگار نہیں چھوڑ سکتا ہے۔ کیوں نہیں؟ قسم کھا کر کے جو بات فرمائی ہے اس کے بعد اس کے لیے جو دلیل دے رہی ہیں امی جان حضرت عائشہ، امی جان حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ، تو وہ فرما رہی ہیں انکا لتصل الرحم، آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، آپ خونی رشتے جوڑتے ہیں، کوئی دقت پیش آتی ہے، کوئی توڑنا چاہتا ہے آپ اسے جوڑ کے چلتے ہیں، آپ خاندان لے کے چلتے ہیں، آپ توڑتے نہیں ہیں، آپ مل کے رہنا چاہتے ہیں، آپ ملاپ
کرتے ہیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو چاہتا ہو اس کی عمر میں برکت ہو، جو چاہتا ہو اس کی عمر میں اضافہ ہو، جو چاہتا ہو اس کے رزق میں برکت ہو، جو چاہتا ہو دنیا میں پانی کی طرح بڑھے، جو چاہتا ہو اللہ کی طرف سے سکینہ نازل ہو، فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ تو صلہ رحمی کرے، باتوں باتوں میں ٹوٹے نہیں۔ گھر خاندان میں تو کچھ نہ کچھ لگا ہی رہتا ہے، جو صلہ رحمی کرتا ہے رب اسے اپنی رحمت سے جوڑے رکھتا ہے، اور جو قطع رحمی کرتا ہے خونی رشتے توڑتا ہے رب اسے اپنی رحمت سے توڑ دیتا ہے۔ آج کے اس دور میں بحمد اللہ تعالی اس گئے گزرے دور میں بھی شمیم کے اوپر اس معاملے میں کسی کا قرضہ نہیں ہے، جس سے بھی دوری ہوئی تھی ہم نے اس سے سلام کر کے ہاتھ ملایا یا ملانے کی کوشش کی، بھلے اس نے ہمیں برا بھلا کہا اور ہاتھ نہیں ملایا، لیکن ہم نے اپنا فریضہ ادا کر دیا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں انک لتصل الرحم، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، پہلا کام آپ کا یہ ہے، اور دوسرا کام یہ ہے تحمل الکل، آپ بوجھ اٹھاتے ہیں، آپ فقیروں کے کام آتے ہیں، آپ محتاجوں کے کام آتے ہیں۔ کوئی بیچارہ بوڑھا ٹھیلا ہے، چل نہیں پا رہا ہے، بوجھ اٹھا رہا ہے، لے کے گرنے کو ہے، سائیکل ڈگمگا رہی ہے، ہمارے نوجوانوں کی طرح بیٹھ کر کے پلیے پہ یہ نہیں کہتے دیکھ بوڑھا گرے والا ہے اب مزہ آئی۔ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے ہیں؟ تحمل الکل، آپ بوجھ اٹھاتے ہیں، تکسب المعدوم، آپ نادار کی کمائی کا ذریعہ بنتے ہیں۔ کوئی فقیر ہے، کوئی محتاج ہے، کوئی بیوہ ہے، کوئی مسکین ہے، کوئی یتیم ہے، کوئی لاچار ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اسے کما کر کے دیتے ہیں، اس کو کھلاتے ہیں، اس کو پلاتے ہیں، اسے سپورٹ کرتے ہیں۔ وَتَقْرِي الضَّيْفَ، آپ مہمان نوازی کرتے ہیں، کوئی مہمان آ جاتا ہے آپ اس کا خیال کرتے ہیں۔ مہمان کو بھی چاہیے خیال کر کے آئے، ٹائم دیکھ کر کے آئے، اور اگر بیچارہ بے ٹائم آ گیا ہے تو پھر آپ مہمان ہیں، مہمان کا پورا خیال کیجئے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہودی مہمان تک کا پائخانہ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے دھویا، اس کی ذرا چھوٹ گئی تھی یا اس کی تلوار چھوٹ گئی تھی، وہ بھاگ رہا تھا، آپ کا بستر گندا کر کے پھر اسے یاد آیا میرا اسلحہ چھوٹ گیا ہے، لینے کے لیے آیا، دیکھا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سرور دو جہاں، سرکار دو جہاں، میرے نبی رحمت اپنے ہاتھ سے اس کی گندگی صاف کر رہے ہیں، کسی کو پتہ نہ چلے، کوئی کچھ کہے نہیں، کیونکہ وہ میرا مہمان تھا۔ وہ دیکھ کر کے اتنا متاثر ہوا کہ کلمہ پڑھ کر کے اسلام قبول کر لیا۔ تقری الضیفہ، آپ مہمان نوازی کرتے ہیں۔ آج حالت یہ ہے اگر مہمان آ جاتا ہے کچن میں اس کے تعلق سے ایسی ایسی باتیں ہوتی ہیں، اگر بیچارہ سن لے تو لوٹ کر کے کبھی ہمارے گھر پہ نہ آئے۔ یہ حقیقت ہماری بھی ہے، یہ حقیقت آپ کی بھی ہے، تمام معاشرے کی یہی حقیقت ہے۔ کچن میں جو باتیں مہمان کے تعلق سے ہم لوگ بوجھتے ہیں یا بکتے ہیں، اگر وہ بیچارہ سن لے تو کبھی بھی نہ آئے۔ اور پانچویں بات کیا کہی؟ وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ، اور آپ حق مصیبت پہ لوگوں کی مدد کرتے ہیں۔ کوئی واقعی مصیبت میں پھنس گیا، مسجد آ رہا تھا، گر گیا، اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی، جا رہا تھا بازار کام سے، گر گیا، اس کا پیر فریکچر ہو گیا، یا اسی طریقے سے کسی اور جائز کام سے یا عبادت کے کام سے یا کسی اور مناسب کام سے نکلا تھا، اگر کچھ اس کو دقت آ گئی آپ اس پہ مدد کرتے ہیں، حق مصیبت میں سپورٹ کرتے ہیں، ناحق نہیں کرتے۔ اگر کوئی حق مقدمہ میں پھنسا ہے آپ اس کے کام آتے ہیں، ناحق میں نہیں سپورٹ کرتے۔ اگر کوئی غلط مقدمہ لڑ رہا ہے آپ ناحق اس کا سپورٹ نہیں کرتے۔ آج حالت یہ ہے حق پہ رہنے والوں کو ہم سپورٹ نہیں کرتے اور ناحق پہ رہنے والوں کو ہم سپورٹ کیا کرتے ہیں۔ چلہ بھی چل رہا ہے، تسبیح بھی چل رہی ہے، تہجد بھی چل رہا ہے، اور پتہ چلا کہ ناحق کے سپورٹ میں ہم کھڑے رہتے ہیں، پھر کہتے ہیں ہمارے اوپر یہ پریشانی کیوں، رحمت اللہ کی کیوں نہیں آتی۔ پانچ باتیں حضرت خدیجہ نے فرمائی، آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی بعد میں یہ نہیں کہا تم نے جو پانچ باتیں کہی تھی وہ غلط تھی۔ پوری زندگی آقا نے اس کی تائید فرمائی، اور قسم کھا کر کے حضرت خدیجہ نے فرمایا اللہ آپ کو رسوا نہیں کرے گا، اللہ آپ کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑے گا۔ یہ بھی کہہ سکتی تھی آپ تنہائی میں عبادت کرتے ہیں، یہ بھی کہہ سکتی تھی آپ ایک ایک چلہ جا کر کے چلہ کھینچتے ہیں اس لیے اللہ آپ کو رسوا نہیں کرے گا، لیکن یہ باتیں نہ کہہ کر کے انہوں نے یہ کہا آپ لوگوں کے ساتھ اچھا معاملہ کرتے ہیں اور اچھائی کرتے ہیں اس لیے اللہ کبھی آپ کو رسوا نہیں کرے گا۔ معلوم یہ ہوا نفلی عبادات کا فائدہ اپنے تک ہے، اس عبادت کا فائدہ دوسروں تک ہے۔ اگر چاہتے ہیں اللہ کی رحمت اترے، اگر چاہتے ہیں
رب راضی رہے، اگر چاہتے ہیں ہمارا کام نہ رکے، اگر چاہتے ہیں ہمارے کام میں کہیں روڑا نہ اٹکے، اگر چاہتے ہیں ہمارے بیٹے کی شادی اچھی جگہ طے ہو جائے اور لگ جائے اور بہو آئے تو گھر کو بنا کر کے رکھے، اگر چاہتے ہیں بچی کی شادی صحیح جگہ ہو جائے اور وہ جائے تو سکون سے رہے، اطمینان سے رہے، ہمارا دل دکھی نہ ہو یہ سن کر کے وہ ستائی جا رہی ہے، وہ تکلیف دی جا رہی ہے، تو پھر لوگوں کے اس طرح سے کام آئیے، کسی کا رشتہ نہیں ہو رہا ہے اسے لگانے کی کوشش کیجیے، کوئی بہن اس طرح سے پریشان ہے اسے سپورٹ کیجیے تاکہ اس کا رشتہ ہو جائے، نئے کی لگے ہوئے رشتے کو توڑنے کی کوشش کیجیے۔ اس طرح سے لوگوں کے کام میں رنگ ڈال کر کے اور تسبیح بھاج بھاج کر کے یہ سمجھنا کہ رب کی رحمت لے لیں گے، کبھی ہمارا کام بننے والا نہیں ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تسلی کے کلمات حضرت خدیجہ دے رہی ہیں، 5 جملے کہے، اس میں یہ نہیں کہا آپ نماز بہت پڑھتے ہیں، یہ نہیں کہا آپ تسبیح بہت پڑھتے ہیں، یہ نہیں کہا آپ چلہ پہ چلہ لگاتے ہیں، یہ کہا آپ لوگوں کے ساتھ اچھا معاملہ کرتے ہیں، اس لیے اللہ آپ کے ساتھ کبھی غلط معاملہ نہیں کرے گا۔ اگر ہم بھی چاہتے ہیں ہمارے ساتھ رب اچھا معاملہ کرے، لوگوں کے ساتھ اچھا معاملہ کریں، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الخلق عیال اللہ فاحب الخلق الی اللہ من احسن الی عیالی، پوری مخلوق چاہے وہ مسلمان ہو چاہے غیر مسلم ہو یہ اللہ کے اولاد کی طرح سے ہیں، اللہ کے بندوں میں اللہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ وہ شخص ہے جو اس کے بندوں کے ساتھ اچھا سے اچھا معاملہ کرے۔ اب ہر شخص اپنے گریبان میں ایک بار یہ جھانک لے ہم نے لوگوں کے ساتھ کتنا اچھا کیا اور کتنا غلط کیا، پھر اسی اعتبار سے ڈیسیژن اور فیصلہ لے لے کہ ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں میں انسان بننے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔